وأحسن منك لم تر قط عيني وأجمل منك لم تلد النساء خلقت مبرأ من كل عيب خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب۔ یہ کتاب برکت والی ہے جسے ہم نے آپ کی طرف نازل فرمایا ہے تاکہ دانش مند لوگ اس کی آیتوں میں غور و فکر کریں اور نصیحت حاصل کریں۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وسلم۔ سامعین اکرام، سورہ یاسین آیت نمبر 10، آج کا موضوع کیا ہمارے دلوں میں خشیت الہی ہے؟ اس کے ساتھ سامعین اکرام آج کے سبق کا آغاز کرتے ہیں۔ سب سے پہلے گزشتہ سبق کا اعادہ ہوگا۔ وَجَعَلْنَا مِن بَيْنِ أَيْدِيهِمْ سَدًّا وَمِنْ خَلْفِهِمْ سَدًّا فَأَغْشَيْنَاهُمْ فَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ۔ اور ہم نے ان کے آگے سے بھی ایک دیوار اور ان کے پیچھے سے بھی ایک دیوار بنا دی ہے، پھر ہم نے ان کی آنکھوں پر پردہ ڈال دیا ہے سو وہ کچھ نہیں دیکھتے۔ سامعین اکرام، سورہ یاسین آیت نمبر 10، وَسَوَاءٌ عَلَيْهِمْ، برابر ہے ان پر، انذرتہم، آپ انہیں ڈرائیں، ام لم تنذرہم، یا آپ انہیں نہ ڈرائیں، لا یؤمنون، یہ حق پر ایمان لانے والے نہیں ہیں۔ اللہ، سامعین کرام، یہ بڑی اندوہناک بات ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں میں سے ایک گروپ کے بارے میں یہ فرمائے کہ یہ ناقابل اصلاح ہیں، اور ایسے لوگوں کو سامعین کرام، اور یہ میں سب سے پہلے یہ عرض کر دوں سامعین کرام کہ قرآن جو ہے ایک آئینہ ہے، اس میں اپنی صورت ہم نے دیکھنی ہے، آیا اس کے موافق ہے یا ناموافق۔ میں اور آپ جس معاشرے میں رہ رہے ہیں وہ معاشرہ جو ہے اس وقت بظاہر ناقابل اصلاح ہو چکا ہے، یعنی اکثریت ہم میں سے دنیا دار لوگوں کی ہے، اور یہ وہ لوگ ہیں جو آخرت کو بھول چکے ہیں، نمبر 1، جن کا زندگی کا مقصد صرف اور صرف دنیا ہے، اور دنیا ہی کی کامیابی کو یا ناکامی کو وہ اصل کامیابی یا ناکامی تصور کرتے ہیں۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ جو پیغام حق اللہ تعالیٰ کی طرف سے رسول نے ہمیں پیش کیا ہے، ہم میں سے اکثر لوگ اس پیغام کو نہ تو سمجھے ہیں، نہ سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں، اور نہ جب حق کہنے والا یا حق بات ان کے کانوں تک پہنچے تو ان کے کان پہ جوں بھی نہیں دکھتی۔ اس کی وجہ میں آپ کو بتاؤں کہ کیا ہے۔ اس کی وجہ وہی ہے جو ہم گزشتہ یعنی یہ 3-4 آیت ہیں اس میں ہم پڑھ رہے ہیں کہ لقد حق القول علی اکثرہم فہم لا یؤمنون انا جعلنا فی اعناقہم اغلالا فہی الی الاذقان فہم مقمحون وجعلنا من بین ایدیہم سدا ومن خلفہم سدا فاغشیناہم فہم لا یبصرون۔ اور آج جو ہے انذرتہم ام لم تنذرہم لا یؤمنون، یہ بڑی دیکھیں، اگر قرآن ہمارے لیے ہے اور ہے ہمارے لیے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ایک آیت ہے قرآن میں وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ،
میں نے یہ قرآن آپ پہ نازل کیا ہے تاکہ آپ ان کو وضاحت کریں، جو اس کلام کی جو میں نے ان کے لیے نازل کیا ہے، ما نزل الیہم۔ تو اکثر یعنی میں اور آپ جس معاشرے میں رہ رہے ہیں، اس قرآن کو تو دیکھیں ہم نے تقسیم کر دیا ہے، یہ آیت منافقوں کے لیے، یہ مضمون منافقوں کا ہے، یہ مشرکوں کا ہے، یہ قریش مکہ کے لیے ہے، یہ مدینے کے منافقوں کا ہے، یہ کافروں کا ہے، یہ مشرکوں کا ہے، یہ مومنوں کا ہے۔ تو بھائی آپ مجھے بتائیں کہ آپ کس گروپ میں ہیں؟ اور میں نے آپ کو یہ بھی بتایا سامعین کرام کہ اصل جو حیثیت ہماری بنتی ہے وہ ہماری زبان سے نہیں بنتی، یہ بات نوٹ کر لیں۔ اس زبان سے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل، دل و نگاہ جو مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں۔ یہ ایک بات ذرا نوٹ کر لیں، اس کی میں وقتاً فوقتاً اس کا آپ کو کہتا بھی رہتا ہوں کہ زبانی کلمہ کہہ دینے سے کچھ ہوتا نہیں ہے، ہاں ظاہری طور پہ آپ کو کوئی فتویٰ آپ پہ نہیں لگ سکتا، اتنی بات ضرور ہے کہ ظاہر شریعت میں اللہ تعالیٰ نے ہر کلمہ گو کا خون اور اس کی عزت حرام کر دی ہے، یعنی وہ محترم ہے۔ تو لیکن اس سے کچھ واقع نہیں ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ تو دلوں کو دیکھتا ہے، انہ علیم بذات الصدور، وہ تو سینوں کے رازوں سے واقف ہے، یہ ہم نے پڑھ چکا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ تو ہمارے سینوں کو دیکھتا ہے۔ وہ حدیث ہے نا کہ اللہ تعالیٰ تمہاری صورتوں کو اور تمہارے اعمال کو نہیں بلکہ تمہاری دل کو دیکھتا ہے، وَلَكِنْ يَنْظُرُ إِلَىٰ قُلُوبِكُمْ، تمہارے دل کو دیکھتا ہے، ایسے مفہوم ہے حدیث کا۔ بہرحال تو یہ آیت جو ہے یہ آپ نے دیکھنا ہے کہ یہ کس گروپ کے لیے ہے، سواء علیہم اانذرتہم ام لم تنذرہم لا یؤمنون۔ مخاطب کون ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم، کہ آپ کے لیے برابر ہے انہیں آپ ڈرائیں یا نہ ڈرائیں۔ آج میں اور آپ جس معاشرے میں رہ رہے ہیں سامعین کرام، آج وہ معاشرہ ہے کہ ہمیں ایسے لوگ بہت مقدار میں مل جائیں گے، کثیر تعداد میں مل جائیں گے، کہ ان سے ہم جب بات چیت کرتے ہیں تو ہم ایک داعی جو ہے اپنے آپ کو ان کے سمجھانے کے بارے میں بے بس محسوس کرتا ہے، اور داعی الحق جو ہے وہ ان کے یعنی اپنی گفتگو جو ہے وہ بیکار سمجھتا ہے، کیونکہ ان کا ایک مائنڈ سیٹ بن چکا ہے۔ اور سامعین کرام، یہ ایسے لوگ ہم میں سے بہت ہیں جن کا ایک مائنڈ سیٹ بن چکا ہے دنیا کے بارے میں، دنیا کی زندگی کے بارے میں اور آخرت کے بارے میں۔ آخرت کے بارے میں یہ مائنڈ سیٹ ہے کہ دیکھیں گے، دیکھا جائے گا، اور عملاً ہم آخرت کے وجود سے انکاری ہیں، کیونکہ کوئی تیاری نہیں ہے آخرت کی۔ یہ بات بھی تو آپ سوچیں نا، دیکھیں آپ اگر کسی بات پہ یقین کر لیتے ہیں تو پھر اس کی آپ تیاری کرتے ہیں۔ بہرحال میں آپ کو یہ کہہ رہا ہوں کہ دنیا اور ما فیہا ہمارا قبلہ اور کعبہ بن چکا ہے، ہم نے اپنا رخ پھیر لیا ہے بجائے اللہ کے دنیا کی طرف۔ وہ آیت ہے نا، انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین، میں نے اپنا رخ پھیر لیا ہے اس ذات کی طرف جس نے زمین اور آسمان پیدا کیے۔ تو بہت سے لوگ عملاً یہ کلمہ جو ہے عملاً ایک کلمہ پڑھ رہے ہیں کہ وہ یہ کہہ رہے ہیں بزبان حال، یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے تو اپنا رخ دنیا کی طرف پھیر لیا ہے، اب دنیا ہی ہمارا قبلہ اور کعبہ ہے، یہ ہم نے بہت سے کم وقت میں بہت سی کما لی تو ہم کامیاب ہو گئے، یا ہم نے سرمایہ لگایا اور وہ ڈوب گیا تو ہم ناکام ہو گئے۔ یہ ایک انتہائی غلط تصور ہے۔ یہ 3-4 آیاتیں جو ہیں خاص طور پہ سامعین اکرام آپ اس میں ذرا دوبارہ غور و فکر کریں۔ اس میں ایک بات تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ فرما رہے میں نے ان کے گلے میں توق ڈال دی ہیں، اور اب وہ ان میں فہم مکمہون، اب وہ یعنی گردن نیچی نہیں کر سکتے، یعنی سوچ کا مادہ بھی نہیں رہا، ساری سوچ جو ہے لم یرد الا الحیات الدنیا، اب وہ نہیں چاہتے صرف دنیا ہی کی زندگی۔
آج بہت سے لوگ سامعین کرام دین کو ایک رسمی طور پہ تو ہم اپنائے ہوئے ہیں، نماز روزہ حج زکوٰۃ سے میرا انکار نہیں ہے، یہ بس ایک معاشرتی تقاضا ہے، یا آپ جس گھر میں پیدا ہوئے ہیں ماں باپ نے آپ کو نماز کا عادی بنا دیا، آپ نمازیں پڑھتے چلے جا رہے ہیں، آپ کو معلوم ہی نہیں کہ حقیقت کیا ہے، نماز کیوں ہے، اس کا مقصد کیا ہے، یا روزہ کیوں ہے، اس کا مقصد کیا ہے، یا زکوٰۃ جو ہے اس کی ضرورت کیا ہے، کیوں دیتے ہیں، اس کا مقصد کیا ہے۔ پھر دین اسلام کا مجموعی طور پہ سامعین کرام، یہ ایک بات میں ذرا سوچ سمجھ کے کہہ رہا ہوں، آپ ذرا اس پہ سوچیں، مجموعی طور پہ اسلام کا ہمیں کوئی مقصد نظر نہیں آتا سوائے اس کے کہ بس یہ ایک دین ہے، اور دین کو ہم نے محدود کر دیا ہے نماز روزہ حج زکوٰۃ تک۔ ایک شخص نے داڑھی چھوڑ کے، سنت کے مطابق داڑھی چھوڑ کے، عمامہ باندھ کے، اور مثال کے طور پہ وہ مسجد اور یہ اس کو اپنا معمول بنا لیا، اور نوافل اور ذکر اذکار، ہم کہتے ہیں یار یہ بڑا عبادت گزار ہے، یہ ہماری سوچ ہے سامنے کرام۔ یا ایک عورت نے، لڑکی نے اپنے آپ کو شرعی پردے میں ڈھانپ لیا ہے، نوافل نماز کو اپنا کام بنا لیا ہے، ہم کہتے ہیں یار یہ ہماری وہ ہے، یہ نہیں، یہ جو ہے یہ بڑی عبادت گزار ہے، متقی ہے، پرہیزگار ہے۔ اسی طرح یہ تو ایسی بات نہیں ہے، دین کا تو ایک اور مقصد ہے جس سے ہماری لوگوں کی اکثریت واقف نہیں ہے۔ لوگ یہ کہتے ہیں کہ زندگی کا مقصد عبادت ہے، میں یہ کہتا ہوں کہ ایسا نہیں ہے، عبادت تو ایک ضرورت ہے، مقصد تو لقاء اللہ ہے، اللہ کی ملاقات ہے، اللہ کی معرفت ہے، اللہ کا دیدار ہے، اللہ کی رضا ہے دنیا میں۔ تو یہ بہت بڑا بنیادی فرق ہے سامعین کرام۔ بہرحال میں جو اس آیت کی، پھر ہم نے پڑھا کہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں آگے پیچھے میں نے دیوار، اور دیوار نے اس کو ڈھانپ لیا، اس کے بارے میں نے آپ کو بات بتائی تھی۔ آج جو ہے یعنی اختتامی آیت ہے اس مضمون کی، پھر ایک اور گروپ کا تذکرہ ہوگا کہ کن لوگوں کو آپ ڈرا سکتے ہیں، لیکن آج جو ہم سبق پڑھ رہے ہیں سامعین کرام، آیت نمبر 10، سواء علیہم انذرتہم ام لم تنذرہم لا یؤمنون، برابر ہے ان کے لیے، سواء علیہم برابر ہے، آپ اے رسول، اے حبیب، آپ انہیں ڈرائیں یا نہ ڈرائیں، لا یؤمنون، یہ ایمان والے نہیں۔ تو بہرحال زمان نزول اور شان نزول میں جس وقت یہ آیات نازل ہو رہی تھی تو اس کے اولین مخاطب ظاہر ہے قریش مکہ تھے، نبوی زمانہ ہے اس کے نزول کا، تو قریش مکہ تھے ظاہر ہے جن لوگوں نے انکار کر دیا تھا، اور وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت میں بڑھ چڑھ کے حصہ لے رہے تھے، ابو جہل، ابو لہب وغیرہ جو بھی تھے، تو ان کے بارے میں تو بالکل سچ تھی۔ آج بھی اگر ہم ادھر کنورٹ کرتے ہیں، ہم آج دیکھتے ہیں تو میں نے آپ کو بتا دیا کہ ہم میں سے ایک کثیر تعداد ہے جن کا باطنی معاملات پہ علم جو ہے وہ صفر ہے، جو باطن ہے اس کے باطن کے متعلق ایک بات میں کہنے جا رہا ہوں، یہ ہے کہ باطنی معاملات کے بارے میں ہماری معلومات جو ہیں تقریباً صفر ہیں، نہ ہم حاصل کرنا چاہتے ہیں، لیکن بات یہ ہے، یہ بھی بات تو سوچنے کی ہے کہ ہماری حقیقت تو باطن ہے، ہماری حقیقت یہ ظاہر نہیں ہے جس سے آپ یعنی جس کو آپ دیکھ رہے ہیں آئینے میں، یہ تو نہیں ہے ہماری حقیقت۔ ہماری حقیقت تو وہ روح ہے، روح ربانی ہے، وہ باطن ہے جو مسجود ملائکہ ہے۔ گر نبود ذات حق اندر وجود، آب و گلہ کے ملک کر دے سجود۔ اگر تم میں ذات حق نہ ہوتی تو یہ آب و گل اور یہ فرشتے یہ تمہیں سجدہ کیسے کرتے؟ اللہ تعالیٰ نے جب آدم کو بنا رہا تھا اور حکم سجدہ دیا اللہ تعالیٰ نے، لیکن اس میں ایک شرط لگا دی کہ بھئی جب تک اس کا قالب برابر ہو کے میں اس میں روح نہ پھونک دوں تم اس کو سجدہ نہ کرنا۔
فَإِذَا سَوَّيْتُهُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي فَقَعُوا لَهُ ساجدین، جب اس کا میں ظاہر قالب برابر کر دوں اور پھر اس میں اپنی روح پھونک دوں، اس وقت تم نے اس کو سجدہ کرنا ہے۔ تو انسان مسجود ملائکہ ہے، دیگر کائنات کی کوئی ہستی، کوئی مخلوق ایسی نہیں ہے جو مسجود ملائکہ ہو۔ انسان ہے، انسان میں وہ قیمتی جوہر موجود ہے۔ تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ بعض لوگ تو باطن کو محسوس کرنے سے اس کی ضرورت بھی نہیں محسوس کرتے، اور باطنی معلومات کے بارے میں ان کا علم جو ہے وہ صفر ہے۔ ہم تو سمجھتے ہیں کہ اسلام جو ہے بس ظاہر ہے، یہ نماز روزہ حج زکوٰۃ، یا داڑھی کر لو، داڑھی چھوڑ دو، یا چکم دے وہ شرعی پردہ کر لو بس، اور تو جس طرح مرضی چاہے زندگی گزارو، ایسی بات نہیں ہے۔ بہرحال سواء علیہم انذرتہم، اس پہ دیکھیں بڑے سوچ بچار کی بات ہے۔ یہ ہم بھی ہو سکتے ہیں، ہم میں سے بہت سے لوگ ایسے ہو سکتے ہیں۔ تو یہ ایک آئینہ ہے کہ آیا ہمیں دیکھنا یہ چاہیے کہ ہمارا دل اس قدر پتھر بن گیا ہے کہ نبی کی دعوت یا داعی الی الحق کی دعوت ہم پہ کچھ چندہ برابر اثر نہیں کرے گی۔ اس بات پہ سوچنے کی ضرورت ہے۔ بہرحال آگے چلتے ہیں۔ انما تنذر، آپ لفظی ترجمہ انما تنذر، آپ ڈر سنا سکتے ہیں، آپ ڈرا سکتے ہیں، من اتبع الذکر، جو ذکر کی پیروی کرے، وخشی الرحمن بالغیب، اور رحمان سے بن دیکھے ڈرے، فبشرہ بمغفرۃ، آپ انہیں بشارت دے دیجئے مغفرت کی اور عزت والے اجر کی۔ یہاں سامعین کرام اس گروہ کا تذکرہ ہے جس کے لیے اللہ تعالیٰ نے بشارت کا اہتمام کیا ہے اور اپنے حبیب کو حکم دیا ہے کہ آپ ایسے لوگوں کو جو اس آیت میں بیان کی جا رہی ہیں ان کو آپ بشارت دے دیجئے کہ ان کے لیے بخشش ہے، وَأَجْرٍ کریم، بہت عزت والا رزق ہے۔ سامعین کرام، دو باتیں ہیں، اس آیت پہ تھوڑی سی ہم نے گفتگو کی بھی تھی، لیکن میں کہہ رہا ہوں کہ دو وجوہات کی بنا انسان بشارت کا مستحق بن سکتا ہے۔ اس میں پہلی کیا ہے؟ اتباع ذکر، نصیحت کا اتباع۔ اب یہ نصیحت کا اتباع دیکھیں ہر کام، یعنی پہلے میں آپ کو یہ بتا دوں اتباع ذکر سے مفہوم کیا ہے۔ اتباع ذکر کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے رسول کے ذریعے ہم پہ جو ہدایت نازل فرمائی ہے اس کا نام جو ہے الذکر ہے۔ وَكَذَلِكَ أَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ، یہ ذکر کہا گیا ہے، یعنی قرآن کو۔ اور قرآن کیا ہے؟ یا مختصر طور پہ میں آپ کو یہ بتاؤں کہ جو ہدایت اللہ تعالیٰ نے ہمیں قرآن اور نبی کی صورت میں دی ہے، نبی کی ذات بھی چراغ روشن کی مانند ہے، وہ بھی روشنی ہے، قرآن بھی روشنی ہے۔ تو یہ ذکر ہے، نصیحت ہے۔ تو ذکر کا اتباع، تو اس کا یعنی میں اگر آپ کو یعنی ایک عام فہم لفظ دے دوں اور تو وہ یہ ہے کہ آپ اسلام کو قبول کر لیں، دین اسلام کو قبول کر لیں۔ دین اسلام کو قبول کرنے کا یعنی اس کا مقصد کیا ہوتا ہے؟ یعنی دین اسلام کا مقصد کیا ہے؟ اکثر لوگوں کو تو پتہ بھی نہیں ہے نا، لیکن آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ دین اسلام کا مقصد کیا ہے، ہدایت خدابندی آئی کیوں ہے، یہ کیا ہے، اس کی حقیقت کیا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کی توفیق سے میں تھوڑا سا آپ کو بتاتا ہوں کہ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے انسان کو پیدا کیا ہے، ٹھیک ہے، اب اس کی کامیابی جو ہے وہ دنیا کی نہیں ہے بلکہ آخرت کے لیے ہے۔ اللہ نے انسان کو عروج کے لیے پیدا کیا ہے، ترقی کے لیے پیدا کیا ہے کہ اس کو یعنی یہ بام عروج یا صاحب کمال ہو جائے اور یہ اللہ کی ملاقات کے لیے تیار ہو جائے۔ اب اس تیاری کے لیے، اللہ کی ملاقات کی تیاری یا اللہ کے دیدار کو سہنے کے لیے جس محنت کی ضرورت ہے تو وہ کیا ہے میں آپ کو بتاتا ہوں۔ وہ یعنی اللہ تعالیٰ نے انسان کی کامیابی کو
ایک خاص طرز زندگی میں پوشیدہ کر دیا ہے۔ یعنی دیکھیں، انسان دنیا میں آ کے کیا کرے گا؟ یہ زندگی گزارے گا۔ ہم میں سے ہر شخص، ارب ہا لوگ ہیں اور وہ زندگی گزار رہے ہیں، لیکن یہ میں نے آپ کو بتا دیا کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کا مقصد جو ہے وہ ظاہر دنیا نہیں ہے، بلکہ وہ باطن ہے، بلکہ وہ اللہ ہے۔ اب اللہ تک پہنچنے کے لیے طریقہ کار کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے کس چیز میں ہماری کامیابی رکھی ہے؟ وہ ہدایت خداوندی، یعنی میرا مطلب قرآن اور سنت رسول ہے، رسول کا طریقہ۔ رسول ہمیں کیا بتاتے ہیں؟ رسول ہمیں زندگی کا گزارنے کا طریقہ بتاتے ہیں۔ قرآن ایک مکمل ضابطۂ حیات ہے، رسول اس ضابطۂ حیات پر عمل کر کے ہمیں بتاتے ہیں۔ لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا، رسول تمہارے لیے ایک عملی نمونہ ہے۔ بہرحال یہ آپ نے دیکھنا ہے، اور یعنی یہ ساری باتیں میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ انسان کی معراج کس میں ہے۔ انسان اپنی معراج کو حاصل کر سکتا ہے کہ یہ ہدایت خداوندی کو قبول کر لے، یعنی زندگی کو اللہ کی مرضی سے گزارے، زندگی کو اللہ کی مرضی سے گزارے۔ اس میں اس کی معراج ہے اور کامیابی ہے۔ مختصر طور پہ میں نے سامعین اکرام اللہ تعالیٰ کی توفیق سے یہ الفاظ میں آپ کو ادا کر رہا ہوں، اس پہ سوچیں، سمجھیں، اور بالکل اس میں ایک کامل تبلیغ ہے، بلاغ ہے۔ تو یہاں جو ہے انما تنذر من اتبع الذکر، یعنی آپ کی نصیحت کو تو وہ قبول کر سکتا ہے، یا اے رسول آپ اس شخص کو ڈرا سکتے ہیں عذاب الہی سے یا رب کی ناراضگی سے، آپ صرف اس کو ڈرا سکتے ہیں جس کی منزل اللہ ہے، اور وہ اللہ کو چاہتا ہے، اللہ سے محبت کرتا ہے، اللہ اس کا مقصود ہے، تو آپ اس کو ڈرا سکتے ہیں۔ آپ کی آواز پہ وہ شخص کان دھر سکتا ہے جس کی منزل باطن ہو، جس کی منزل اللہ ہو، جو آخرت میں کامیابی کا امیدوار ہو، تو اس کو آپ ڈرا سکتے ہیں۔ یعنی جس کی منزل آخرت ہے، دنیا نہیں ہے، آپ اس کو ڈر سنا سکتے ہیں، یعنی آپ کی بات پر وہ شخص کان دھرے گا جو رب کی ناراضگی سے ڈرتا ہو اور اس کی منزل جو ہے اس کا رب ہو، اور وہ اللہ سے شدید محبت کرتا ہو۔ اتباع ذکر کی میں نے تھوڑی سی تفصیل بیان کر دی۔ وَخَشِيَ الرَّحْمَنَ بِالْغَيْبِ، اور یہ ڈرتا ہے رحمان سے بن دیکھے۔ خشی الرحمن، ڈرتا ہے رحمان سے بن دیکھے۔ فَبَشِّرْهُ بِمَغْفِرَةٍ وَأَجْرٍ کریم۔ بہرحال یہ خشیت الہی، یہ ایک وصف ہے، یہ ایک صفت ہے سامعین اکرام، جو آپ کی ضرورت ہے۔ مثال کے طور پہ سورہ ملک کی میں آپ کو آیت پیش کرتا ہوں۔ ان الذین یخشون ربهم بالغیب لہم مغفرۃ واجر کریم، جو لوگ رب سے بن دیکھے ڈرتے ہیں، بالکل زیر زبر کے فرق کے بغیر وہی الفاظ یہاں بھی ہیں اور وہی الفاظ جو ہیں سورہ ملک کے بھی ہیں۔ انما تنذر من اتبع الذکر، آپ تو ڈر سنا سکتے ہیں جو ذکر کا اتباع کرے، اور وخشی الرحمن بالغیب نہیں، وہ سورہ ملک کی میں آپ کو سنا رہا تھا کہ ان الذین یخشون ربهم، وہ لوگ جو رب سے ڈرتے ہیں، بالغیب، بن دیکھے، لہم مغفرہ، ان کے لیے بخشش ہے۔ دیکھیں یہاں بھی مغفرت ہے، وَأَجْرٌ عظیم، وہاں اجر عظیم ہے، یہاں اجر کریم ہے، عزت والا اجر اور بڑا اجر۔ بہرحال ایک سامعین اکرام وقت کم ہے، میں آپ کو خشیت الہی، اصل میں خشیت الہی جو ہے وہ یعنی ایک ایسی صفت ہے جو ہم نے اپنے آپ میں پیدا کرنی ہے، یعنی یہ صفت پیدا کرنی ہے، خوف خدا، خشیت الہی کی صفت پیدا کرنی ہے۔ یہ ایک تو
مختصر طور پہ چونکہ وقت کم ہے میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ اس کے لیے آپ کو کوشش کرنی ہوگی، اور اس کے لیے ایک لگا بندہ طریقہ کار ہے، وہ یہ ہے کہ سب سے پہلے تو آپ یعنی عقل اور بصیرت کی بنا اپنے آپ کو پہچان لیں، اپنی حقیقت کو پہچان لیں، پھر اپنی منزل کو پہچانیں، پھر اس منزل کے راستے کو پہچانیں۔ منزل تک لے جانے کا راستہ فقط قرآن و حدیث ہے سامنے کرام، یہ بات اچھی طریقے سے نوٹ کر لیں۔ ترکت فیکم امرین ان اعتصمتم لن تضلوا ابدا او کما قال، اللہ تعالیٰ کے رسول نے فرمایا 2 چیزیں میں تمہیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، اگر تم نے اس کو مضبوطی سے پکڑ لیا تو کبھی گمراہ نہیں ہوگی، کتاب اللہ و سنتی، اللہ کی کتاب اور میرا طریقہ۔ تو منزل اللہ ہے، میں آپ کو خشیت رحمان کو حاصل کرنے کی اللہ تعالیٰ کی توفیق سے یہ بات بتا رہا ہوں۔ بہرحال انسان ہے اور ہر ایک کا اپنا بیان ہوتا ہے، تو میں یہ کہہ رہا ہوں کہ سب سے پہلے عقل اور عقلی دلائل اور بصیرت سے، اور یہ الفاظ کہنے سے پہلے میں آپ کو یہ کہہ دوں، ابتدائی حالت میں ایسا نہیں ہوتا، خشیت الہی ایسے نہیں ہوتی جیسے کہ ہونی چاہیے، تو اس کا پھر لگا بندہ طریقہ کار یہ ہے کہ آپ نے پہلے حق کو قبول کرنا ہے سوچ سمجھ کے، اور حق کے راستے پر چل پڑنا ہے، نبی کے اتباع اور یہاں کسی رہنما کی رہنمائی میں چل پڑنا ہے۔ جو آپ کر سکتے ہیں کریں، آہستہ آہستہ جو ہے اندھیرے چھٹیں گے اور دل کے اندھیرے دور ہوتے جائیں گے، کیونکہ اللہ تعالیٰ آپ کا دوست جب بن جاتا ہے تو وہ آپ کو اندھیروں سے روشنی کی طرف لے جاتا ہے۔ اللہ ولی الذین آمنوا یخرجہم من الظلمات الی النور۔ تو جب وہ اندھیرے چھٹیں گے اور آہستہ آہستہ آپ کا تزکیہ قلب ہوتا رہے گا تو پھر ایسی منزل آ جائے گی کہ دل میں خوف الہی جو ہے براجمان ہو جائے گا، مخلوق کا ڈر جو ہے نکل جائے گا، اور خالق کا ڈر جو ہے وہ دل میں آ جائے گا۔ یہ میں نے مختصر طور پہ آپ کو بتایا۔ فَبَشِّرْهُ بِمَغْفِرَةٍ وَأَجْرٍ کریم، ان کو آپ اب یہ دیکھیں، بشارت ہے، یہاں بشارت ہے بخشش کی اور عزت والے اجر کی۔ بہرحال یہ نقاط ہیں، میں تلاوت کرتا ہوں، میرے ساتھ دہرائیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَسَوَاءٌ عَلَيْهِمْ أَأَنذَرْتَهُمْ أَمْ لَمْ تُنذِرْهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ۔ إِنَّمَا تُنذِرُ مَنِ اتَّبَعَ الذِّكْرَ وَخَشِيَ الرَّحْمَنَ بِالْغَيْبِ فَبَشِّرْهُ بِمَغْفِرَةٍ وَأَجْرٍ كَرِيمٍ۔ جی ترجمہ سنا دیں۔ وَسَوَاءٌ عَلَيْهِمْ، برابر ہے ان کے لیے، أَأَنذَرْتَهُمْ، آپ انہیں ڈرائیں، ام لم تنذرہم، یا آپ انہیں نہ ڈرائیں، لا یؤمنون، آپ وہ ایمان نہیں لائیں گے۔ انما تنذر من اتبع الذکر، بے شک آپ ڈر سنا سکتے ہیں ان کو جو ذکر کا اتباع کریں، جو ذکر کی پیروی کریں۔ وخشی الرحمن بالغیب، اور رحمان سے بن دیکھے ڈریں۔ فبشرہ بمغفرۃ واجر کریم، اب آپ سنا دیجئے ان کو، بشارت دے دیجئے ان کو بخشش کی اور عزت والے اجر کی۔ اس کے ساتھ سامعین کرام آج کے سبق کی تلاوت اور ترجمہ سنتے ہیں۔ وَسَوَاءٌ عَلَيْهِمْ أَأَنذَرْتَهُمْ أَمْ لَمْ تُنذِرْهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ۔
It is the same for them whether you warn them or do not warn them, they will not believe. إنما تنذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب فبشره بمغفرة وأجر كريم. You warn only him who follows the message and fears the most gracious inwardly. So give him good news of forgiveness and a generous reward. اس کے ساتھ ہی آج کے درس کا وقت اختتام کو پہنچا. انشاءاللہ اگلے درس میں ملاقات ہوگی. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.